بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی معزز اور مکرم جملہ حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک، یا اکرم الثقلین ویا کنز الورا جد لی بجودک واردنی برضاک۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئے ماں اے اشرف زمانہ، زمانے مدد نما درہائے بسترا ذکلی دے کرم کشا۔ اللہم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ حاضرین و سامعین، آج ہم جناب محترم حاجی مشتاق صاحب چشتی کے مکان کے اوپر ایک مختصر سی محفل کے اندر حاضر و موجود ہیں۔ جمعے کی رات اور 20 جون ایک اہم مقصد لے کر کے آپ کے سامنے یہ فقیر محمد ایوب اشرفی اپنے تمام ترین حاضرین اور اپنے رفقاء کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ کسی لمبی یا طویل تر تقریر کا وقت نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ چند منٹوں میں صرف یہ بات بتانی ہے کہ اب سے تقریباً 1 ماہ پہلے کی بات ہے کہ بولٹن کی سرزمین پر مجھے ویڈیو کیسٹ سے نکالی ہوئی 1-2 کلپ دکھائی گئی، جس میں جو صورت نظر آ رہی تھی ان سے میں کچھ نہ کچھ شناسا تھا، مگر ویڈیو کلپس کے اندر جو مناظر دکھائے جا رہے تھے وہ یقیناً انتہائی افسوسناک تھے۔ غالباً دکھانے کا مقصد یہ رہا ہو کہ میں بھی اس کے خلاف بغیر کچھ توجہ کیے ہوئے بولوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو دیکھ کر کے کوئی بھی مسلمان اس کو اچھا نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن کیونکہ وہ صرف ایک ویڈیو کلپس تھی اور ویڈیو کلپس کی شریعت میں کوئی یقینی حیثیت نہیں ہے، سبحان اللہ، وہ ثبوت شرعی نہیں ہے۔ قاضی کے سامنے کوئی اس کو لے کر کے جائے تو اس کی بنیاد پر وہ کوئی حکم نہیں سنائے گا، اس لیے میں نے کوئی سخت حکم اس کے خلاف اپنی زبان سے ادا نہیں کیا۔ ہمارے بعض احباب نے ویڈیو کلپس کو دیکھ کر کے کچھ جوش و جذبے سے کام لیا اور ویڈیو کلپس کی بنیاد پر جو فتوی کفر وغیرہ صادر ہوا وہ احتیاط کے خلاف تھا۔ طریقہ کار ہونا چاہیے تھا کہ خود
صاحب معاملہ سے بغیر کسی واسطے کے رابطہ کیا جاتا. قرآن مجید بھی اسی کی دعوت دیتا ہے کہ مقصد ہر ایک کا سدھار ہونا چاہیے. غلطی کسی سے نہیں ہو سکتی ہے. الانسان مرکب من الخطاء والنسیان. انسان خطا کا پتلا ہے کہا جاتا ہے. غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی کو سدھارنے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں، اور جو آپ کو ایسا لگے کہ یہ طریقہ زیادہ بہتر ہوگا اسی کو اپنایا بھی جائے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک. سبحان اللہ. اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، دعوت تو دو، ضرور دو. ادعو ضرور بلائیے، مگر بالحکمت، حکمت سے بلائیے. والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ذریعے جو اس کے دل پر لگ جائے، اس طرح سے. وجادلہم باللتی ہی احسن. سبحان اللہ. اور ان سے مجادلہ کیجئے، مناظرہ کیجئے، بحث و مباحثہ کیجئے اس طریقے سے جو زیادہ بہتر ہے. بہرحال جب ہم نے یہ دیکھا کہ صرف ویڈیو کلپس کی بنیاد کے اوپر خود گھر گھر کے اندر، بھائی بھائی کے اندر اختلاف تقریباً پیدا ہونا شروع ہوا. ایک ہی مسجد کے لوگ، حالانکہ دونوں کے الگ الگ نظریات اپنے اپنے اعتبار سے درست ہو سکتے تھے. ایک یہ چاہتا تھا کہ یہ کام شریعت کے خلاف ہوا ہے، دوسرا یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کہنے والا شریعت کا نام لے کر کے سادات کو یا پیر حضرات کو بدنام کرنا چاہتا ہے. تو اس بنیاد کے اوپر آپس میں لڑائی جھگڑا یا آپس میں افتراق اور انتشار کا ماحول پیدا ہو رہا تھا. کچھ دنوں کے بعد ایک اور ویڈیو کلپس دکھائی گئی. اس کے اندر جو دکھایا جا رہا تھا وہ واقعی میں ان پہلی دونوں ویڈیو کلپس سے زیادہ خطرناک تھا، اور اس کو تو کوئی بھی مرد مسلم کسی بھی اعتبار سے گوارا نہیں کر سکتا. اب میں اس اجمال کو ظاہر کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کلپس میں جو صورت دکھائی جا رہی تھی وہ جناب محترم حضرت سید ضیاء الدین بابا، جو امبیٹا شریف گجرات انڈیا کے رہنے والے ہیں. مگر جیسے میں نے ذکر کیا کہ ویڈیو کلپس کے اندر آج کی اس ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کسی کو بھی دکھایا جا سکتا ہے اور کچھ بھی کرتے ہوئے دکھایا جا سکتا ہے. تو میں نے مناسب جانا کہ میں بغیر کسی واسطے کے خود انہی سے رابطہ کر لوں اور معاملے کی تحقیق چاہوں اور پوچھوں کیا واقعی میں آپ نے ایسا کیا ہے، یہ ویڈیو کلپس آپ ہی کے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کے اوپر شرعی حکم بہت سخت لازم آتا ہے. میں نے 2 دفعہ تقریباً، ہمارے بعض احباب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے توسط سے بھی اور خود بھی ان سے رابطہ کیا. میں انتہائی مبارکباد دیتا ہوں اپنے سید ضیاء الدین بابا، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اس بات کی کہ اگرچہ انہوں نے ابتدا میں شروع میں میری اس بات کے اوپر تھوڑا سا سخت لہجہ اختیار کیا اور کہا کہ میں ان لوگوں کے خلاف کچھ ایسا بھی کر سکتا ہوں، مگر وہ دنیاوی اعتبار سے ہمارے احباب نے ان کو صحیح طریقے سے بتایا کہ جانے انجانے میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہوا ہے. اور ہمارے بزرگان دین سے یہ ایک سلسلہ چلا آیا ہے کہ اگر کسی سے بھی کوئی ایسی بات سرزد ہوئی ہے تو بغیر کسی لومت لائم کے، بغیر کسی ڈر خوف کے انہوں نے شریعت مطہرہ کا ساتھ دیا ہے. خود ضیاء الدین بابا، ان کے خاندان میں جو بزرگ گزرے ہیں شریعت مطہرہ کے پاسدار، جیسے کہ مجھے بتایا گیا، اور ہر مسلمان کو شریعت مطہرہ کا پاسدار ہونا چاہیے، اور سادات کرام کو تو اور زیادہ ہونا چاہیے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بعد میں 2-3 ملاقات فون کے ذریعے ہو جانے کے بعد سید ضیاء الدین بابا صاحب اس بات کے اوپر کھلے دل سے راضی ہو گئے
کہ شریعت مطہرہ کی عزت کرنے ہی میں ہماری بھی عزت ہے، اور جو شریعت مطہرہ ہم سے تقاضا کرتی ہے میں پورے طور سے اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میرے اوپر حکم کفر آ رہا ہے میں ابھی توبہ کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ شریعت مطہرہ مجھ سے جو بھی چاہے گی میں اس کے لیے مکمل طریقے سے اس کو پورا کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ الحمدللہ یہ سنا تو خوشی کے آنسو نکل پڑے، اور میں نے ان کو مبارکباد دی کہ آپ نے یہ بہت بڑی بات کہی ہے، بلکہ ہزاروں لوگوں کو آپ نے سبق دیا ہے، ان لوگوں کو کہ جو کبھی غلطی سے کچھ کام کر جاتے ہیں اور پھر توبہ کرنے میں یا خدا سے معافی مانگنے میں شرماتے ہیں، ان تمام تر ہزاروں لوگوں کو آپ کی سیرت دیکھ کر کے یا آپ کے اس طریقوں کو دیکھ کر کے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میں صرف یہ زبانی ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ انہوں نے تقریباً 3 پیج کے اوپر اپنا شرعی توبہ نامہ لکھ کر کے ہمیں بھیجا، اور صرف شرعی توبہ نامہ یہ نہیں کہ گھر پہ بیٹھ کر کے انہوں نے تنہائی میں لکھ لیا ہو، بلکہ ہمارے سامنے جو اس کے اوپر گواہ ہیں وہ بھی مولانا حضرات ہیں۔ گواہ نمبر مولانا محمد صادق، یہ پیش امام ہیں جامع مسجد کے، اسی طرح سے دوسرے مولانا ہیں مولانا محمد حنیف، یہ بھی مولانا ہیں، ایک اور گواہ ہیں، بلکہ بتایا گیا ہے، خود انہوں نے بتایا کہ جس وقت یہ سب سائن کیے جا رہے تھے اور بھی لوگ موجود تھے جن کے نام گجراتی زبان کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ اب میں اختصار سے کام لیتے ہوئے سید ضیاء الدین بابا صاحب، ان کا شرعی توبہ نامہ جو انہوں نے ان کی طرف سے لکھ کر کے ای میل کے ذریعے ہم تک پہنچا، میں نے اس کے بعد بھی ان سے رابطہ کیا اور میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے سائن کیے ہیں اس کے اوپر، اور یہ آپ ہی کی طرف سے ہے؟ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ ہمارے ان بھائیوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں یہ انہوں نے سائن کر کے خود اپنی طرف سے بھیجا ہے، بلکہ الحمدللہ ہمارے جو یہ احباب شریف ڈاکٹر صاحب محمد ارشان صاحب، انہوں نے یہ بھی انتظام کیا ہے کہ ان کے ذریعے ابھی رات کے تقریباً انڈیا میں جو بھی ٹائم ہو رہا ہو اس 3:30 بجے وہ بیٹھ کر کے لائیو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، اور دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی آدمی لائیو یہ پروگرام دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ پروگرام خود بھی وہ دیکھ رہے ہیں، اور میں ان کی طرف سے لکھا ہوا بھیجا ہوا شرعی توبہ نامہ آپ کے سامنے پڑھ کر کے سناتا ہوں، اور پھر ایک دفعہ اور بھی آپ کو دکھائی دیتا ہوں کہ یہ تقریباً 3 صفحات پہ مشتمل ان کا شرعی توبہ نامہ آپ کے سامنے میں پڑھ کر کے سنا رہا ہوں۔ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر مختصر دعا کر کے اپنے اس پروگرام کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی توبہ نامہ من جانب سید ضیاء الدین چشتی نظامی، امبیٹا شریف، گجرات، انڈیا۔ میرے یعنی سید ضیاء الدین ابن حضرت سید جلال الدین بابا علیہ رحمہ سے متعلق اب سے تقریباً 5 سال پرانی ویڈیو ریکارڈنگ سے نکالے ہوئے 2-3 یا 3-4 ویڈیو کلپس ہندوستان کے اندر اور ہندوستان کے باہر لوگوں کو دکھائے گئے، اور ان کے ذریعے مجھے حتی الامکان رسوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ ویڈیو ریکارڈنگ تو تقریباً 8 گھنٹے کی ہے، اور اس میں ان خراب مناظر کے علاوہ کئی ہزار غیر مسلموں کے درمیان محفل سما بھی ہے، صلاۃ و سلام بھی ہے، شجرہ خوانی بھی اور دعا بھی۔ میں اپنے طور سے ان لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں سے قریب کرنا چاہتا تھا، اور میں الحمدللہ اس مقصد میں کچھ کامیاب بھی ہوا، مگر مجھے بالکل اندازہ نہ تھا کہ میں دوسروں کو اسلام سے قریب کرتے کرتے خود اسلام سے خارج کر دیا جاؤں گا۔ مجھے ادھر ادھر سے سننے میں آیا کہ ان ویڈیو کلپس کو دیکھ کر مجھ سے رابطہ کیے بغیر میرے خلاف دارالفتاؤں سے فتویٰ منگایا گیا کہ میں اسلام سے خارج ہو گیا، اور تماشا یہ کہ آج تک وہ فتویٰ نہ مجھے دکھایا گیا نہ مجھے سنایا گیا، جس سے ان کی خراب نیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مقصد سدھار نہیں بلکہ بدنام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اب انہوں نے میرا نام اس میں ذکر کیا ہے کیونکہ یہ ان کی طرف سے بھیجا گیا، میں اسی انداز سے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی محمد ایوب صاحب اشرفی بولٹن UK کو
کہ جو حضور شیخ الاسلام کی چھوچوی مدت ظلہ العالی کے ایک مشہور خلیفہ بھی ہیں، کہ انہوں نے خود اس فقیر سید ضیاء الدین چشتی نظامی سے بلا واسطہ رابطہ کیا اور معاملے کی تصدیق چاہی۔ میں بھلا جھوٹ کیوں بولتا؟ میں نے بڑی سچائی کے ساتھ اس بات کا اقرار کیا کہ ان ویڈیو کلپس کے اندر دکھائے گئے اکثر مناظر مجھی سے متعلق ہیں۔ البتہ نئی ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر کہیں کہیں چیٹنگ بھی کی گئی ہے اور صرف خراب باتوں کو دکھایا گیا اور اچھی باتوں کو چھپا لیا گیا، اور یہ چیٹنگ کہاں کہاں ہے یہ مقام اس کی تفصیل بتانے کا نہیں۔ میں نے مفتی صاحب کو تفصیل سے بتایا کہ میں اپنے حلقہ اثر میں رہنے والے بہت سارے غیر مسلموں کو اسلام سے اور مسلمانوں سے قریب کرنے کے لیے کہاں تک کامیاب رہا ہوں، مگر انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسا کرنے میں اگرچہ آپ کی نیت کیسی ہی اچھی کیوں نہ رہی ہو، پھر بھی آپ شریعت مطہرہ کی گرفت میں آ گئے، کیونکہ شریعت مطہرہ کا حکم ظاہر پر لگتا ہے، باطن میں آپ کے کچھ بھی ہو۔ غیر مسلموں کو اسلام سے قریب کرنے اور ان کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کا مقصد بہت خوب ہے، مگر جانے انجانے میں اس کا جو طریقہ اپنایا گیا، اسلام خود اس کی ہمیشہ سختی سے مخالفت کرتا رہا ہے، اور جن کاموں کے کرنے کی آپ نے تصدیق کر دی ہے، ایسا کرنے والا مفتیان کرام کے کہے ہوئے کے مطابق دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس پر توبہ و تجدید ایمان وغیرہ چیزیں لازم آ جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ بات میرے لیے بڑی دشوار تھی، اور شروع میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا، مگر مفتی صاحب نے جس درد، خلوص اور للہیت کے ساتھ مسئلے کی نزاکتوں کو سمجھایا، اور پھر میرے خواجہ غریب نواز کا کرم میرے ساتھ تھا، لہٰذا مسئلے کی حقانیت مجھ پہ روشن ہو گئی، اور دل نے گواہی دی کہ شریعت مطہرہ کی عزت کرنے ہی میں ہم سب کی عزت ہے۔ سیدوں کے جد اعلیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شریعت کی پاسداری کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ چنانچہ میں بھی علی الاعلان کہتا ہوں کہ مجھ سے خلاف شرع جو بھی کام سرزد ہوئے، وہ چاہے کفر کے زمرے میں آتے ہوں یا حرمت و دلالت کے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جان بوجھ کر کیے ہوں یا انجانے میں، سب سے توبہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے اگرچہ اس ویڈیو پروگرام کے بعد حج اور عمرے کی سعادت بھی حاصل کر لی ہے، مگر پھر بھی خدا و رسول کو گواہ بنا کر علی الاعلان کہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اس کے علاوہ بھی شریعت مطہرہ کے جو تقاضے ہیں، یہ اس پہ توجہ دیجئے گا، جو بھی تقاضے ہیں، اور بھی تقاضے، کلمہ پڑھ لینے کے بعد اور بھی تقاضے ہیں، مگر اس کا انکار نہیں کیا انہوں نے، کہتے ہیں شریعت مطہرہ کے جو تقاضے ہیں انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی پورے کر لیے جائیں گے، اور انشاءاللہ آئندہ اس طرح کے پروگراموں میں شرکت کرنے سے پوری احتیاط کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند کے طفیل میری توبہ قبول فرمائے، اور مجھے حاسدوں کے حسد سے اور برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، فقط سید ضیاء الدین چشتی نظامی، گواہ نمبر مولانا محمد صادق رستم چشتی پیش امام جامع مسجد امبیٹھا شریف، گواہ نمبر 2 مولانا محمد حنیف چشتی، گواہ نمبر 3 سید انجم فرید ضیاء الدین شاہ چشتی نظامی، اور گواہ نمبر 4 سید جو بھی ہوں، بہرحال گواہ نمبر اگر نہ بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بشیر الدین، اور بھی لوگ ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے خانقاہ کے اندر، سب کے سامنے انہوں نے سائن کیے اور سب کے سامنے علی الاعلان توبہ کا اظہار کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ شاد کام رکھے، ہمیشہ ان کو خوش رکھے۔ اب میں تمام تر لوگوں سے، ان تمام تر مخلصین سے کم اتنا کہنے کا تو حق رکھتا ہوں کہ جس طرح سے ان لوگوں نے ان کے
خلاف والی کیسٹ کو اور ویڈیو کلپس کو گھر گھر پہنچایا ہے۔ کم سے کم ایک دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ جب انہوں نے شریعت مطہرہ کی پاسداری کرتے ہوئے شریعت کے حکم کو اپنے سینے سے لگایا ہے اور اس کی عزت کی خاطر اپنی عزت کو گویا کہ داؤ پہ لگایا، نہیں دیکھا ہو کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے، انہوں نے برملا توبہ کر لی ہے اور توبہ کا اظہار کر دیا ہے۔ اب ان لوگوں کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ اسی طرح سے اس کلپ کو بھی کم سے کم وہاں پہنچایا جائے جہاں جہاں ان کی وہ غلط کلپ پہنچی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے خاندان کو ہمیشہ شاد کام رکھے، آباد رکھے، اور میں پھر بھی اس پروگرام کے توسط سے بغیر کسی واسطے کے ان کو پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ آپ کے مرتبے میں اور زیادہ بلندی عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کی پاسداری عطا فرمائے، اور آپ کے بزرگوں کی روحانیات کو سکون نصیب فرمائے۔ مختصر سی دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ خدا بندہ کریمہ کار سازا بندہ نوازا مالک و مولا بے نیازا پروردگارا، عالم اسلام کے جتنے بھی مسلمان ہیں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ پروردگارا سب کو شریعت مطہرہ کی پاسداری عطا فرما۔ پروردگار عالم تمام تر لوگوں کو شریعت مطہرہ کی پاسداری عطا فرما اور احکام شرع پر عمل پیرا ہونے کی سب کو توفیق نصیب فرما۔ آپس میں میل و محبت سے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار عالم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طفیل جتنے بھی مسلمان خاص طور سے اس ماہ مبارک شعبان المعظم اور یہ آنے والی شب برات کے صدقے میں سارے مسلمانوں پہ رحم و کرم فرما دے۔ اے میرے اللہ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی بنا، ہر بری جگہ جانے سے سب کو محفوظ فرما۔ پروردگار عالم سب کو نیکیوں کی اور اطاعت شعاریوں کی توفیق نصیب فرما، ہر گناہ سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ سارے مسلمانوں کو احکام شرع اور احکام قرآن کو سیکھنے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جانے انجانے میں ہم سے یا کسی سے بھی، خاص طور سے جتنے بھی یہاں پر حاضر و موجود ہیں محفل کے اندر حاضر ہیں، ہم میں سے جس کسی سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو، اے میرے اللہ آنے والی شب برات کی برکت سے سارے گناہوں کو محو فرما دے۔ ہم تیرے رحم کی بھکاری ہیں، ہم پہ رحم و کرم فرما۔ ہم تیرے فضل کی بھکاری ہیں، ہم پہ فضل فرما دے۔ اے میرے اللہ اپنے حبیب کے رخ منور کا صدقہ عطا فرما، اپنے محبوب ترین بندوں کا صدقہ عطا فرما۔ خداوند قدوس خاص طور سے ہمارے سید ضیاء الدین بابا صاحب جنہوں نے تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، شریعت مطہرہ کی پاسداری کے لیے اعلان اپنے تمام تر گزرے گناہوں سے توبہ کی ہے، میرے اللہ ان کی عزت اور زیادہ بڑھا دے۔ خداوند قدوس آئندہ زندگی کے اندر بھی شریعت مطہرہ کی ان کو پاسداری عطا فرما۔ اے میرے اللہ ان کے پورے گھر بار کے اوپر رحم و کرم فرما، ان کے بال بچوں کو بھی شریعت مطہرہ کا پاسدار بنا دے۔ خداوند قدوس نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طفیل پروردگار ان کو شاد کام فرما، ان کے ذہنوں کو سکون نصیب فرما، دلوں کو اطمینان عطا فرما، سب کو صحیح طرح سے 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ خداوند قدوس دین کا کام جو بھی جہاں کہیں بھی رہ کر کے کر رہے ہوں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہر کام کے اندر اخلاص، خلوص، للہیت اور خوف خداوندی عطا فرما۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طفیل پروردگارہ ہمارے اس کام کے اندر اور اس نیک اقدام کے اندر ہمارے جن بھائیوں نے ہمارے
ہمارے احباب نے جو کچھ بھی یہ 2-4 بیٹھے ہیں انہوں نے جس طرح سے بھی تعاون کیا ہے، خدا بندہ اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تیری خوشنودی کے لیے، تیری رضا جوئی کے لیے اور مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد سے رکھنے کے لیے یہاں اور انڈیا میں جو کچھ بھی کام ہوا ہے، اے میرے اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ خدا بند قدوس سارے سنیوں کو اچھی طرح سے میل ملا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اخوت اور مودت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ خدا بند قدوس ایک دوسرے کے خیال کرنے کی سب کو توفیق نصیب فرما، چھوٹا ہو تو بڑے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اگر بڑا ہو تو چھوٹے پہ شفقت و کرم کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ خدا بند قدوس نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طفیل آنے والے مہینے ماہ رمضان المبارک کی برکتیں ان کے صدقے سے پروردگار ہم سب کی بخشش و مغفرت عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، بری موت سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ جناب حاجی مشتاق چشتی صاحب جن کے گھر پہ رہ کر کے یہ مختصر سی محفل کا انعقاد ہوا ہے، پروردگار ان کے گھر بار کے اندر بھی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔